بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ویل۔ ہندوستان کی طرف سے 6 اور 7 تاریخ کو پاکستان کی مختلف جگہوں پر جو حملے ہوئے، پھر اس کی صورت میں 10 مئی کو پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ہندوستان وائٹ ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوا۔ اس کے اگلے دن کابینہ نے فیصلہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جائے، اور اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا۔ اس عہدے کی تحریک انصاف نے مخالفت کی، اور شدید مخالفت کی۔ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مخالفت ہے وہ تب سے شروع ہوئی جب جو ہے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ پھر وہیں سے جب یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، جب ان کو آرمی چیف مقرر کر رہا تھا تو اس میں بھی تحریک انصاف نے رکاوٹیں ڈالی۔ پھر جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد جو حالات ہوئے، انہی جو ہے نا حالات کی وجہ سے اختلافات تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر جب الیکشن ہوا تو الیکشن میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ مینڈیٹ جو تھا وہ تو تحریک انصاف کا تھا۔ یہ تو پورا قوم یہ بات جانتی ہے، بلکہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا نہیں تھا، مینڈیٹ تحریک انصاف کا تھا۔ تو اختلافات کی بہت سی وجوہات ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ تو اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اچھا کام کرے گی، جو بھی بہتر کام کرے گی، تو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اختلافات بہت زیادہ ہیں ان کے درمیان اب۔ لیکن جو تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا، یہ تاحیات پاور میں رہے گا، تاحیات یہ فیصلے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ آرمی چیف جو ہے اس سے سال ریٹائر ہو جائیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ میں واضح کر دوں، ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف صاحب کے پاس جو موجودہ طاقت ہے، جو پاور ہے، جو فیصلے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آرمی چیف کے عہدے کے ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا آرمی چیف کے پاس کوئی پاور باقی رہتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو فیلڈ مارشل کا جو لقب ہے، یہ ایک لقب ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس لقب کا ہونا باعث فخر ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جنگ جو جیتتا ہے اس میں جس کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کا عہدہ اسی کو ہی دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ اس کا حقدار بھی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے اور جو اور لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ جب آرمی چیف اپنے عہدے سے ریٹائر ہوں گے تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی پاور نہیں ہوگا، وہ کوئی فیصلے نہیں کریں گے۔ البتہ وہ اپنا یونیفارم پہن سکتا ہے، وہ اگر ملک دوبارہ جو ہے جنگی حالات میں جاتا ہے تو اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، وہ اپنا رائے دے سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کو سرکاری پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے چیف مارشل کے عہدے کے بعد، ان کو سرکاری پروٹوکول بھی ملتا ہے، اور سرکاری لوگ یعنی ہماری فوج اور حکومت بھی ان کا بہت زیادہ عزت اور احترام کرتی ہے۔ اور کیا جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے یہ آرمی چیف، جنرل اور کرنل کے علاوہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھیں تو حالیہ میں حامد کرزئی صاحب کے دور میں
ایک سابقہ صدر اور ایک سابقہ وزیر دفاع کو بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا، یعنی ٹائٹل دیا گیا۔ اگر ہم ایوب خان کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صدر تھے، آرمی چیف بھی تھے، صدر بھی تھے۔ یعنی اس سے یہ واضح ہے کہ جو جنگ جیتتا ہے اور جنگ میں جس کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ جو ہے جیتا ہوتا ہے، یہ ٹائٹل، یہ لقب، یہ عہدہ اسی کو ہی دیا جاتا ہے، وہ اس کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ قوم کا فخر ہوتا ہے۔ کیا فیلڈ مارشل کا عہدہ واپس لیا جا سکتا ہے؟ پہلا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ دیا گیا تھا وہ 1880 کی دہائی میں دیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے دنیا میں کہ کسی سے فیلڈ مارشل کا عہدہ واپس لیا گیا ہو۔ لیکن ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک پاکستانی پاکستانی نہیں، جس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں، وہ راتوں رات آتا ہے، ایک دن میں اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے اور اس کے اگلا دن وہ کیئرٹیکر پرائم منسٹر بنتا ہے، اور 3 مہینے وہ ملک کا کیئرٹیکر پرائم منسٹر رہتا ہے، اور جیسا اپنے عہدے سے ہٹتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس ملک میں ایسے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو تاریخ میں پچھلے تقریباً کچھ 150 سالوں میں تو ایسا نہیں ہوا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ واپس لیا گیا، لیکن ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔